اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اعزاز، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 138۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 130۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفیانا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع میں نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ڈرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جاؤ، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھتی ہے اللہ تعالیٰ۔ جو نیک متقی و پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے کرم کرتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے۔ شان نزول مسئلہ، اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی۔ وہی بیاج دیتے نا، پیسہ تمہیں دیں گے، پھر تمہیں 100 روپے دیں گے اور پھر تم سے 200 لیں گے، 200 لیں گے یا 110 لیں تو بھی یہ سود ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو بھی فرمائی گئی معاتو ویک کے اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھی کہ جب میعاد آ جاتی تھی اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دی۔ اب جیسے قرض لیا تھا، ہم تم سے قرض لیے اور پھر اس کا دن آ گیا اور تمہارے پاس پیسہ دینے کی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اسی پیسے کو بڑھا دیتے تھے، پیسے کو بڑھا کے اور ٹائم بڑھا دیتے تھے، اتنے ٹائم پہ تم پھر اتنا پیسہ دے دیتے، اور ایسا بار بار کرتے، اگر نہیں دے پاتے جتنی بار، جیسا کہ اس ملک کے سود خور کرتے، جیسے اپنے ملک، یہ تو اسلامی قانون کا حساب ہے، اپنے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے، سود خور کرتے ہیں اور اس کو
سود در سود کہتے ہیں، سود کے اوپر سے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس میں ایمانداروں کو تحدید ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ان کو حلال نہ جانیں۔ جیسے اب اس میں قرآن مجید میں ہی سود کو حرام قرار دے دیا گیا، مگر تم اس کو حلال سمجھ کے لے رہی ہو، دے رہی ہو، تب یہ پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ حلال نہ جانے، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے۔ اب جو قرآن سے ایک دم کھلے الفاظ میں ثابت ہو گیا، اس کو حلال جاننا کفر ہو گیا، پھر مسلمان بھی نہیں رہو گے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و طاعت الہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا سمجھ لو کہ وہ اللہ کی ہی اطاعت ہو رہی ہے، ماننا، کہنا ماننا، اس پہ چلنا، اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کی نافرمانی کرے وہ اللہ کا فرما بردار قطعی نہیں ہو سکتا۔ توبہ و ادائے فرائض و طاعت و اخلاص عمل اختیار کر کے یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے، جنت کتنی وسیع، اس طرح کے لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین میں زمین ہی ہے۔ ہم لوگ جو دیکھے وہ سب سے وسیع، سب سے بڑا تو آسمان اور زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمانوں و زمین کے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیا جائے اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کا عرض کا اندازہ ہو جاتا ہے، اتنی بڑی ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرکل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائے تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب اتنی بڑی جنت ہے، اس میں زمین بھی آ جائے گی، آسمان بھی آ جائے گا، تو دوزخ کہاں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ ابھی یہاں دن ہے تو رات کہاں ہوگی؟ ابھی جیسے یہاں رات ہے تو کہیں دن ہوا ہوگا، اتنی بڑی دنیا ہے تو کہیں دن ہوا ہوگا، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے۔ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہے۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ وہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل میں سب ہوتی ہے، ایک طرف دن ہوتا ہے اور ایک طرف رات ہوتی ہے۔ ایسا جیسے اب یہاں دن ہے تو اور کہیں ملک میں، کسی اور ملک میں وہاں رات ہو جائے گی، اب یہاں جیسے یہاں رات ہوئی اور کہیں ملک میں دن ہو جائے گی۔ اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں۔ یہود نے یہی سوال
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سے سمجھایا گیا ہے، توریت کتاب میں بھی۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز بچا نہیں ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ جس شے کو جہاں چاہے رکھے، اس کی مرضی ہے۔ یہ انسان کی تنگ نظر ہے، انسان کی نظر تنگی ہوتی ہے نا، کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے سوچ اتنا ہی سوچتا ہے، اور اب جب وہ سوچے گا اتنی بڑی جنت ہے جس میں آسمان اور زمین آ گئی، تو دوزخ کہاں گئی، یہ سب اللہ بہتر جانے، ہم نے تو جو بتایا گیا اس کا ہی جانے، پر ایمان ہے سب پہ اللہ کی ہر چیز۔ تو پوچھنے لگتا ہے، حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ کون سی اتنی بڑی جنت زمین ہے یا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے؟ اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش۔ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہے، یہ دونوں پیدا ہو چکی ہے، موجود ہے، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو تو تم پر بھی اللہ رحمتیں اتارے گا، وہی خرچ، یعنی خدا کی راہ میں تمہیں اللہ کی رحمت سے دے گا۔ تم کسی کو دو گے، خدا کی راہ میں کسی کی ہیلپ کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہیں عطا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اور تمہیں رحمت کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔